الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کی ساری رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اطاعت رسول اور سنت رسول۔ محترم حاضرین، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نبی و رسول عطا فرمایا اور قرآن ایسی کتاب عطا فرمائی۔ قرآن اور سنت دو ایسی نعمتیں ہیں، دو ایسی ہدایتیں ہیں کہ ہم ان پر چل کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس امت کے ہاتھ میں قرآن ہو، یعنی ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں سنت رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے بھٹک سکتی ہے؟ آج اقوام عالم میں ہم اپنا وقار، اپنا مقام جو کھو بیٹھے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے روگردانی اور سنت رسول سے انحراف کی وجہ سے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان، جیسا کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، قرون اولیٰ کے مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
انہوں نے اللہ کی کتاب کو اور رسول کریم کی سنت کو اوڑھنا بچھونا بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنایا تو وہ ایمانی لحاظ سے، وہ اخلاقی لحاظ سے، بے شک وہ فکری لحاظ سے، وہ معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے اتنی بلندیوں پر گئے، اتنی بے قرار رفتوں پر فائز ہوئے سبحان اللہ کہ افلاک کی، آسمانوں کی بے کرام بلندیاں بھی جھک جھک کر سلامی عقیدت پیش کرنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، سنت حبیب رحمان کو چھوڑا، تو ہم ہر میدان میں زبوں حالی کا شکار ہیں. تو حضرات محترم، اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کے معنی ہیں حکم بجا لانا، حکم ماننا، فرما برداری کرنا. اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے اتباع. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے محبوب، اپنی زبان حق بیان سے سبحان اللہ اعلان کر دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، تو یہ اس وقت تک تمہارا محض دعویٰ ہی رہے گا، حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی دلیل نہ دو، اس کی دلیل پیش نہ کرو. یعنی کیا مطلب؟ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میرے پیچھے پیچھے چلو. اتباع کا معنی ہے پیچھے چلنا. اتباع تبعون سے، تبعون کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. جیسے گائے کے بچے کو کہتے ہیں طبیعہ، کیونکہ وہ بھی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ بیٹھی ہو تو وہ بیٹھا رہتا ہے، ماں کھڑی ہو جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چلنے لگے تو وہ چلنے لگتا ہے، وہ مڑنے لگے تو وہ بھی مڑ جاتا ہے، پھر وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. تو پیچھے پیچھے چلنا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تم بڑے بن کر میرے رسول سے آگے نہ چلو، بھائی بن کر برابر نہ چلو. دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، فلاح اور نجات چاہتے ہو، تو ان کے غلام بن کر پیچھے پیچھے چلو. تمام معاملات زندگی میں، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، تجارت ہو، شادی ہو، غمی ہو، نکاح ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تمام شعبۂ زندگی میں تم رسول کے پیچھے پیچھے چلو، ان سے رہنمائی حاصل کرو. کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، تمام معاملات زندگی میں ان سے رہنمائی حاصل کرو. جیسے کہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ. جیسے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ فرمایا صلو رأیتمونی کما اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح تم بھی پڑھو، وہی طریقہ اپناؤ.
تو نماز بھی اسی وقت قبول ہوگی جبکہ نبوی طریقہ کے مطابق پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے قرآن اور حدیث کے اندر اطاعت رسول، سنت رسول پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو محترم حاضرین، رسول کی اطاعت کتنی لازم ہے سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ اللہ۔ پوچھا گیا من یا ابا، کون انکار کرتا ہے، کس نے انکار کیا؟ فرمایا من عصانی فقد ابا، من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ویسے تو امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت جن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی، دعوت اسلامی پہنچ چکی، حضور کا پیغام پہنچ چکا، یہ ساری حضور کے بعد جو بھی ہے یہ امت دعوت ہے، اور جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ حضور کی دعوت کو قبول کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ، اب ظاہر ہے کہ جو امت دعوت ہے وہ تو داخل نہیں ہوگی، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو یہودی ہیں، جو مجوسی ہیں، وہ تو داخل نہیں ہوں گے نا۔ لیکن فرمایا کل امت یدخلون الجنہ، میری ساری امت داخل ہوگی، لیکن جس نے میرا انکار کیا وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو پوچھا گیا کس نے انکار کیا؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، حکم مانا، میری سنت پر عمل کیا، میرے طریقے پر چلا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے معصیت کی، نافرمانی کی، میری سنت سے روگردانی کی تو اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی ایک سوال رہتا ہے، بھئی جس نے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن داخلے بھی دو قسم کے ہوں گے، ایک داخلہ اولا اور ایک داخلہ ثانیہ۔ داخلہ اولا کیا ہے کہ جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں۔ دعا کریں اس میں ہمارا نمبر لگ جائے تو پھر تو ہے بات۔ کتنے لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جائیں گے؟ اور دوسرا جو داخلہ ہوگا وہ حساب و کتاب کے بعد۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، بلا حساب و کتاب داخل فرمائے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، میرے طریقے سے پیار کیا، اس نے تو مجھ سے پیار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ وہ داڑھی اس لیے رکھتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے، وہ سرما اس لیے پہنتا ہے ڈالتا ہے کہ حضور کی سنت ہے، وہ سر میں تیل اس لیے لگاتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے، وہ خوشبو اس لیے لگاتا ہے یہ سنت رسول ہے، وہ پانی دائیں ہاتھ میں لے کر اس لیے پیتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے، وہ بیٹھ کر اس لیے پیتا ہے کہ سنت رسول ہے، وہ 3 سانسوں میں اس لیے پیتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے، وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے اس لیے کہ سنت رسول ہے، پھر دعا مانگتا ہے کہ سنت رسول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کپڑا پہنتے ہوئے پہلے دایاں بازو ڈالتا ہے اس لیے کہ سنت رسول ہے، جوتا پہنتے ہوئے پہلے دایاں جوتا پاؤں میں ڈالتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو کسی بیمار کو اس لیے پوچھنے جاتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ مرکب حضرات محترم، سنت رسول کی کتنی اہمیت ہے، کس قدر صحابہ کرام نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو اپنایا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تو زندگی کا جو مقصد تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اس کے علاوہ تو ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں تھے، ہر کام میں دیکھتے تھے کہ سنت رسول کیا ہے، طریقہ نبوی کیا ہے، اللہ شادی ہو یا غمی، تجارتی معاملہ ہو یا معاشرتی، کوئی بھی معاملہ ہو وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ سنت رسول کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، اللہ ہر معاملے میں سنت رسول کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ رسول کا حکم آ گیا وہیں سر جھکا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو آپ فرماتے ہیں میں کچھ صحابہ کرام کو جام پلا رہا تھا، اتنے میں اللہ کے رسول پر حرمت خمر کا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ آیت اتری، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک شراب، جوا، پانسے کے تیر، بت یہ ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہے، رجس ہے، ناپاک ہیں، پلید شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منادی سے فرمایا جاؤ مدینہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ آج کے دن شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ بس حضور کا منادی ندا دے رہا تھا، لوگو شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کے پاس بھی ایک آدمی آ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے لوگو شراب حرام ہو گئی۔ اب کسی کے ہاتھ میں شراب ہے، کوئی منہ کو لگانا چاہتا ہے، جو ہی اللہ اور رسول کا حکم آتا ہے وہیں وہ جام توڑ دیتے ہیں، وہاں یہ سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں انس مٹکوں کو توڑ دو۔ جس نے سنا وہ شراب کے مٹکے توڑتا گیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں
شراب اس طرح بہہ رہی تھی کہ جس طرح پانی بہتا ہے. کسی نے احتجاج نہیں کیا. حضور ہمارا تو کاروبار ہے, ہم تو بیچتے ہیں, ہم بناتے ہیں, فروخت کرتے ہیں, پیتے ہیں, کوئی ہمیں مہلت دی جاتی. لیکن دوستو کیا جذبہ اطاعت تھا. ادھر کانوں میں آواز پڑتی ہے سبحان اللہ کہ آج کے بعد شراب حرام ہے, تو صحابہ کرام نے وہیں جامی توڑ دیے, مٹکے ہی توڑ دیے, منہ موڑ دیا. اطاعت ہو تو ایسی ہو, محبت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حاضرین, ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی, تو صحابہ کرام نے بھی انگوٹھی بنوائی سونے کی. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہوئے. فرمایا میں نے بھی انگوٹھی بنوائی تھی, تم نے بھی بنوائی ہے, لیکن آج کے بعد میں یہ نہیں پہنوں گا. ظاہر ایک سونے کی تھی. تو صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں پوچھا حضور کیوں. بے شک اسی وقت صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں نکال پھینکی. اطاعت ہو تو ایسی ہو, محبت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نکالا اور اس کو پھینک دیا, اور فرمایا تم میں سے ایک شخص انگارہ دیکھتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوی میں تشریف لے گئے. وہ انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. صحابہ کرام نے کہا اے بھائی اسے اٹھا لو, اپنے کام میں لے آنا, نفع اٹھا لینا یا گھر والوں کو دے دینا. کیا جذبہ اطاعت ہے, کیا جذبہ سنت رسول ہے, سبحان اللہ. کیا اطاعت رسول کا جذبہ کار فرما ہے. اس نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. سبحان اللہ. ہم ہیلے بہانے تراشتے ہیں اللہ کہ ہم نے شادی بیاہ پر یہ کام نہ کیا تو دنیا کیا کہے گی. ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اکثر نوجوان اسی لیے ہلاک ہوں گے. اکثر نوجوان, اکثر مائیں, اکثر جو باپ ایسا کرتے ہیں وہ بیچارے اسی وجہ سے ہلاک ہوں گے کہ شادی روزانہ ہوتی. اللہ سنیے اس جذبہ اطاعت شاعر نے کیا جواب دیا. کہا واللہ لا اخذہ ابدا ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو اٹھانا تو کجا دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دیا. جائے بھاڑ میں کو اٹھاتا اٹھا لے, لیکن میں نے نہیں اٹھانا. سونے کی چیز. حالانکہ مرد کے لیے استعمال ممنوع ہے, مرد کے لیے استعمال ممنوع ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے تانبے کی, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے. البتہ عورت کے لیے جائز ہے, وہ پہن سکتی ہے. تو وہ صحابی پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا مجھے تم سے
بتوں کی بو آتی ہے. یہ پیتل کی انگوٹھیاں یہ بت وغیرہ پہنتے ہیں. تم انسان ہو, مسلمان ہو, یہ کیا؟ پھر وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جہنمیوں کا زیور ہے, یہ تو جہنمیوں کا زیور ہے. تو اس نے عرض کیا حضور میرے لیے کیا حکم ہے, میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم 4.25 ماشا کی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہو, لیکن مرد کے لیے بھی پہننے کا ایک خاص طریقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی پہنتے تھے چاندی کی, لیکن نگینہ جو ہوتا تھا وہ اندر کی طرف ہوتا تھا. عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ باہر رکھے, چونکہ عورت کے لیے زیب و زینت ہے. مرد کے لیے زیب و زینت سے ذرا روکا گیا ہے. مرد کے لیے آخرت میں سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں تک آپ وضو کرتے ہو, حضور فرماتے ہیں جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے جنت میں مردوں کو یہاں تک زیور پہنائے جائے. ریشم بھی یہاں مرد کے لیے ممنوع ہے, وہاں آپ کے لیے جائز ہوگا. تو دوستو صحابہ کرام کس قدر جذبہ اطاعت رسول سے سرشار تھے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول آئے, انہوں نے ایک ایسی چادر پہن رکھی تھی جس کا رنگ حضور کو پسند نہ آیا. بس اتنا فرمایا یہ کیا ہے. صحابی جان گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا ہے. بس اتنا کہا یہ کیا ہے. گھر گئے, تنور میں آگ جل رہی تھی, چادر کو اتارا اور پھینک دیا, چادر جل گئی. پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس چادر کا کیا بنا؟ حضور آپ نے اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور میں نے اس کو جلتی آگ میں ڈال دیا. جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہ تو آگ میں ڈالے جانے کے قابل ہے. اللہ کے بندے گھر والوں کو دے دیا ہوتا. بس جو حضور نے یعنی صحابہ کرام حضور سے اس طرح محبت کرتے تھے, سچے محب تھے. جو سچا محب ہوتا ہے وہ نہ صرف محبوب سے پیار کرتا ہے بلکہ محبوب کی اداؤں سے بھی پیار کرتا ہے. محبوب کی پسند کو اپنی پسند سمجھتا ہے. جس چیز کو محبوب پسند کرے وہ اس کو پسند کرتا ہے, جس کو ناپسند کرے وہ ناپسند کرتا ہے. محبوب کو نماز پسند ہے تو سچا محب نماز پسند کرتا ہے. محبوب کو قرآن پسند ہے تو سچا محب قرآن پڑھنا. محبوب کو درود و سلام پسند ہے تو وہ محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دکھائی دے. اب دیکھیے وہ بھی تو نوجوان تھے. نوجوانوں ذرا یہاں ایک لمحہ کے لیے سوچو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم من پسند زندگی گزار رہے ہیں جس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. زندگی وہ ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, رسول نے زندگی دی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں اور ان کی سیرت پر چلیں انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. دیکھیے سبحان اللہ, صحابہ کرام سنت کو کس طرح اہمیت دیتے تھے. ہمیں تو پرواہ ہی نہیں, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام سنت کو کس طرح اہمیت دیتے تھے. ایک بادشاہ کے پاس صحابہ کرام بطور سفیر گئے, دسترخوان پر بیٹھے, اتفاق سے ایک لقمہ گر گیا تو ایک صحابی نے اس کو صاف کر کے کھانا شروع کیا. تو ساتھ والے صحابی نے کہا یہاں کے لوگ تو پسند نہیں کرتے,
جو چیز گر جائے، چونکہ حضور فرماتے ہیں تم کھانا کھا رہے ہو نا، کوئی لقمہ گر گیا تو اسے صاف کر کے کھا لو، ہو سکتا ہے برکت اسی میں ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو صحابہ کرام تو ایک ایک سنت پر، ادا پر عمل کرتے تھے نا، ایک ایک ادا پر عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ، ان کو پسند ہو یا نہ ہو، کیا ہم ان کی خاطر ہم سنت رسول چھوڑ دیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو گاؤں کے رئیس سے آپ نے پانی مانگا، انہوں نے پانی چاندی کے برتن میں پیش کیا، آپ نے اس سے کہا کہ آپ رہنے دیں چاندی کے برتن میں، اس نے اصرار کیا، جب اصرار کیا آپ نے لے کر نا اس کو گرا دیا، وہ حیران ہوا، وہ کہنے لگا جی ہم نے آپ کو پانی پیش کیا ہے، عزت کی ہے آپ کی، اور آپ نے ٹھکرا دیا۔ فرمایا جانتے ہو جو رسول اللہ کو برتن ناپسند ہے، حضور نے فرمایا ہے یہ چاندی سونے کے برتن کافروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے آخرت میں ہوں گے۔ جس چیز کو رسول نے ناپسند کیا ہے اس میں عزت نہیں ہے، ذلت ہے۔ تم عزت کی بات کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم چند حوالے ہم نے پیش کیے ہیں، آئیے ہم بھی کوشش کریں اپنی زندگی کے طور اطوار کو بدل لیں، آمین۔ حضور کے طریقے کو اپنا لیں، ایمان سے رحمتیں حاصل ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔